جب سے دنیا قائم ہوئی ہم نے دیکھا کہ ہر شخص، ہر ملک، ہر قوم، ہر بادشاہ نے کوشش کی کہ ہم کسی نہ کسی کو کنٹرول کریں، چاہے ایک شخص دوسرے شخص کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا یا ایک ملک دوسرے ملک کو کنٹرول کرنا چاہتی تھی۔ اس ملک کے لیے امریکہ نے کئی جنگیں لڑی، اس مقصد کے لیے کشمیریوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی انڈیا نے۔ اسرائیل کی طرف سے بے شمار منصوبے پلان بنتے رہے، گریٹر اسرائیل منصوبہ، باقی چیزیں۔ ایران کے اوپر حملہ ہوا، عراق کا ستیہ ناش کیا گیا، افغانستان میں امریکہ گیا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن وہ بے بسی رہی۔ یہ شروع سے ہوتا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری مناپلی ہو، میں دنیا کے اوپر حکومت کروں۔ آج بھی لوگ سوچتے ہیں ہم وہی قوم ہے جو من و سلوہ کھایا کرتے تھے اور ہمارے لیے ہی دنیا بنی ہے، باقی یہ مخلوق ہے یا اس کے اوپر ہمارا فرض اور ہمارا حق ہے کہ ہم نے رول کرنا ہے۔ لیکن لاک ڈاؤن ہوا، کرونا وائرس ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ کی ذات جب کسی کو کنٹرول کرتی ہے تو پھر دنیا کے اندر کوئی بارڈر نہیں رہتا، کوئی انسان کسی انسان کو کچھ کہنے کے قابل نہیں رہتا، اور کچھ بیماریاں، کچھ حالات، کچھ واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں کہ آپ کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا، کوئی سدب آپ نہیں کر سکتے۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر ظلم حد سے بڑا یا ناانصافیاں بڑھیں تو پھر جو مظلوم کی آہ ہوتی ہے اور پھر جو سات آسمان ہوتے ہیں، پھر اللہ کے ساتھ جو رابطہ ہوتا ہے اس مظلوم کی وہاں تک ضرور پہنچتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، پاکستان کے اندر اگر میں آج بات کروں تو میں اپنی ریاست کے، اپنے ملک کے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو اور وہاں کی مینجمنٹ کو، وہاں کے تمام ملازمین کو، ایون عوام کو داد دوں گا کہ انہوں نے جس طریقے سے کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کی، وہ پوری دنیا میں ایسے نہیں ہے۔ 55 لاکھ ہماری آبادی ہے، اس میں سے 20 لاکھ لوگ باہر ہیں، میڈل ایسٹ کے اندر، یو کے کے اندر، یورپ کے اندر، 10 لاکھ صرف یو کے اندر ہیں۔ ہم نے جتنے بھی حدود تھی ان کو کنٹرول کیا، اور 1 لاکھ دنیا کا واحد خطہ ہے کہ جس کی 55 لاکھ آبادی میں سے 1 لاکھ ملازمین، اور وہ سارے کے سارے 1 لاکھ ملازمین جو ہیں وہ کرونا وائرس کے سلسلے میں چیزوں کو کے اوپر کام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور میرے خیال سے اس وقت جتنا آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر اس کے بعد جو وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں وہ کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ میں پاکستان سے نکلا واپس برطانیہ آنے کے لیے تو بے شمار لوگوں نے کہا کہ آپ جس ملک میں 1000 شخص یا 500 لوگ روزانہ مرتے ہیں، آپ وہاں پہ کیوں جا رہے ہیں؟ کو وجہ بنی، کو نصیب ایسے تھے، روزی پانی لکھا تھا تو میں یہاں پہ پہنچ آیا۔ میں نے ڈپٹی کمشنر کوٹلی سے لیٹر لیا، اس کے بعد ہولار سے ہوتا ہوا اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر پہنچا، اور 4 جگہوں کے اوپر مجھے چیک کیا گیا۔ ایک جگہ کے اوپر بدتمیزی کی پولیس نے، وہ ہے چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بھول جانا چاہیے۔ ایئرپورٹ سے پہلے سے میں نے گلوز پہنے، میں نے ماسک پہنا، سینیٹائزر استعمال کیا، پوری فلائٹ کے اندر جس میں 600 افراد بیٹھے تھے پہن کے آیا، یہاں پہ پہنچا۔ دنیا کا دوسرا مصروف ترین ایئرپورٹ ہیتھرو، جب میں یہاں اترا تو مجھے پتا چلا اس کو تو سانپ سونگ گیا۔ یہاں پہ کوئی اسکریننگ کا سسٹم نہیں تھا، کسی نے میڈیکل فارم چیک نہیں کیا، کسی نے پوچھا نہیں آپ کو وائرس ہے کہ نہیں۔ چند لوگوں نے گلوز پہنے تھے، ماسک والا کوئی شخص مجھے اس طرح سے نظر نہیں آیا۔ ہاں، جو لوگ فلائٹ میں تھے ان سب نے ماسک پہنے ہوئے تھے کیونکہ ان کو اپنی جان کی فکر تھی۔ باہر نکلا تو سڑکوں کے اوپر کچھ گاڑیاں تھیں، لیکن لوگوں نے پھر بھی موسم کی وجہ سے اسی طرح کے نارمل کپڑے پہنے تھے، کوئی ماسک نہیں تھا، کوئی گلاس نہیں تھے، کوئی احتیاطی تدابیر نہیں تھی۔ اس ملک میں آج بھی ڈرائیور ٹیکسی کرتا ہے، اس ملک میں آج بھی لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، بعض ملکوں میں آج بھی جہاز اڑ کے جاتے ہیں، مگر لوگ کام پہ بھی جا رہے ہیں، کچھ گھر سے بھی کام کر رہے ہیں۔ اس طرح سے احتیاطی تدابیر نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جتنی احتیاطی تدابیر پاکستان اور بالخصوص آزاد کشمیر کے اندر ہیں وہ ماحول یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملا، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں پہ زیادہ مر رہے ہیں چونکہ ان کو اپنی جان کے ساتھ ساتھ دوسرے کی فکر نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ یہ بات جو ہے کرونا وائرس والی، یہ ڈر اور خوف ہے، لیکن یہاں پہ لوگوں میں کم محسوس کیا جو انگلش کمیونٹی ہے کہ ان کے اندر کوئی ڈر اور خوف ہے۔ جس کو ہو جاتا ہے وہ بچ جائے تو بچ جائے، مر کے تو دوسرے کو اس لیول کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ماسک کی کمی ہے، یہاں پہ اس کٹ کی کمی ہے، یہاں پہ لوگوں کے پاس گلوز نہیں ہے، کچھ جو آن لائن بیچتے تھے وہ فراڈ کرتے تھے، باقی ساری چیزیں تھیں۔ مگر NHS کو داد دوں گا، ان کو کلیپنگ کر کے ہر جمعرات کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ عام عوام ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ادارے یہاں پہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن عوام اپنے ساتھ اس طرح سے مخلص نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے۔ میں یہاں پہ آیا ہوں، میں اپنے جتنے رشتہ دار سے ان کو دور سے شیشے کے اندر سے یا باہر دور کھڑے ہو کے ہیلو ہائی کیا، ان سے سلام لیا۔ وہ آتے ہیں، کبھی کھانا چھوڑ جاتے ہیں، کچھ کھانا ہم گھر پہ بناتے ہیں، ہم کوشش کریں کہ 14 دن تک ان کو نہ ملیں، چونکہ ہمیں ان کی زندگی عزیز ہے اور انہیں ہماری زندگی عزیز ہے۔ جب تک ایک دوسرے کا احساس نہیں کریں گے، اللہ بھی کہتا ہے اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنی زندگی کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہوئے ان نامساعد حالات کے اندر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جو توجہ نہیں دے رہے ان کی تباہی ہو رہی ہے، جو توجہ دے رہے ہیں وہ بچ کے رہیں گے۔ آزاد کشمیر کے اندر
کافی سارے حالات بہتر ہیں. ایون پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو آٹے میں نمک کے برابر لوگ اس کرونا وائرس کا ان کا رزلٹ جو تھا وہ پازیٹیو آیا. اور کوشش یہی ہونی چاہیے, میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ آپ نے مدد آپ دامے درمے سکھنے جتنا ہو سکے دوسروں کے کام آئے, اپنی صحت کا خیال رکھیں. آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے, سمجھ لیں کہ آپ دوسروں کی صحت کا خیال رکھتے ہیں. باتیں بے شمار ہیں کرنے والی, 5 منٹ ہو گئے, شاید ویڈیو طویل ہو جائے گی. مختصر بات یہ کہنی تھی کہ اس کرونا وائرس کے بعد اگر دنیا میں کسی کو ایک چیز کی سمجھ آئے گی تو وہ ایک لفظ ہے انسانیت. ایک انسان کے اندر جب تک احساس نہیں ہوگا تب تک دنیا کے اندر امن نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھ لیں برطانیہ جس کو گریٹ برٹن کہتے تھے اس کے مقابلے میں پاکستان بہتر ہے, اور آج یہاں پہ تباہی ہوئی. امریکہ کے اندر بہت کچھ ہوا, اٹلی میں, اسپین میں, باقی جگہوں کے اوپر. لیکن اس کرونا وائرس سے اگر دنیا سیکھے گی جس میں کوئی عربی اجمی, کوئی کالا گورا, جس میں کوئی مذہب عیسائی کرسچن یہودی اور مسلمان کی بات نہیں ہوگی, وہ پوری انسانیت کو سیکھنی ہوگی کہ پوری دنیا کے اندر جب اللہ کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے کوئی بارڈر نہیں رہتا, کوئی طریقہ اور سلیقہ کار باقی نہیں رہتا. اور سمجھنے والی بات یہ ہوگی کہ دنیا کو چاہیے کہ وہ دوسرے انسان کا بطور انسان, بطور مسلمان, عیسائی اس طرح سے نہیں, لیکن یہ محسوس کریں کہ تکلیف کیا چیز ہوتی ہے, لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, 6 مہینے کا لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, بھوک آف لاس کیا ہوتی ہے, دوائی نہ ملے تو بیماری کیا ہوتی ہے. یہ چیزیں جب تک نہیں سمجھیں گے تب تک دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہوگا. اور یہ سب سے بڑی ایگزامپل ہے کرونا وائرس کہ لوگوں کو, ظالموں کو سمجھ آنی چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ایک ذات اوپر بیٹھی ہے وہ کیا کرنا چاہتی ہے. السلام علیکم. یہ ایک جنازے پڑے ہوئے ہیں 2 جن کے کوئی وارث نہیں آئے, اور ایک کا باپ ہے اور بیٹے نے کال کی ہے کہ آپ دفن کر کے ویڈیو بنوا کے بھیج دیں. اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے نہیں آیا, اتنا کم وقت آپ نے. ہم اپنے دوست کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں اور یہ 2 جنازے ساتھ آئے ہیں ان کے, اور ان کے فیملی والے نہیں آئے. اور اتنا مشکل وقت چل رہا ہے, اور اپنی اولاد, سکی اولاد جس کے لیے ساری زندگی آدمی پاپ کماتا ہے, اور وہی جنازہ پڑھنے نہیں آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نیک اور صالح اولاد سب کو دے. کیا مسلم لیگ نون کے اندر آج بھی چوری نصاب کی واقعات موجود ہیں؟ موسم کا حال بتاتے بتاتے آپ کے اپنے حوال بدل